پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے مرکزی حکومت سے زرعی قوانین کے 1 سال ہونے پر تینوں سیاہ قوانین کو منسوخ کرنے کا کیا مطالبہ اور کہا کہ بات چیت کر کے حل تلاش کرنے کی جائے کوشش۔ آئین میں 127 بار ترمیم کی گئی ہے تو پھر ایک بار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مرکز کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور کسانوں کے مفاد میں حکومت قوانین لے واپس۔ کنور یونیورسٹی نے ساورکر اور گولولکر کے نظریات اور ان کے کاموں کو اپنے نصاب سے ہٹانے کا کر دیا اعلان، کافی تنازع کے بعد لیا گیا فیصلہ۔ کیرالہ میں اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس نے سخت اعتراض کیا ظاہر اور ریاستی حکومت پر تعلیم کی بھگواداری کا کیا الزام عائد۔ کیرالہ میں 2 سال سے کورٹ میں پریکٹس کر رہی خاتون جانچ کرنے پر پائی گئی فرضی وکیل پیش کی ضمانت کے لیے دی گئی درخواست ہائی کورٹ نے کر دی مسترد۔ الاپوجا بار ایسوسی ایشن کو خاتون کے حقیقی اہلیت کے حوالے سے شبہات کا اظہار کرنے والا ایک گمنام خط موصول ہوا، جس کے بعد ہی سی زیویئر ہو گئیں غائب۔ ایسوسی ایشن کو مجبوراً پولیس سے کرنا پڑا رابطہ، تلاش میں جٹی پولیس۔ زرعی قوانین کے 1 سال مکمل ہونے پر زرعی قوانین کے خلاف اکالی دل کے لیڈران نے کیا احتجاج، گرودوارہ رکاب گنج صاحب سے پارلیمنٹ تک مارچ نکالنے کی تھی شروعات۔ بغیر اجازت احتجاج کرنے پر پولیس نے فوری طور پر انہیں حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق حراست میں لیے گئے لیڈران کو سنسد مارگ پولیس تھانہ لے جایا گیا۔ ممبئی میں باندرا کرلا کمپلیکس BKC کے علاقے میں ہوا ایک بڑا حادثہ۔ BKC میں میٹرو کے زیر تعمیر فلائی اوور کا ایک حصہ گر گیا، 21 مزدوروں کے زخمی ہونے کی ہے خبر۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں علاج کے لیے کرایا گیا داخل، مزید لوگ پھنسے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو ٹیم نے ملبے میں مزید لوگوں کو ڈھونڈنے کا کام رکھے ہوئے ہے جاری۔ اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کی رہائی کا راستہ ہوا صاف، تقریباً 1.5 سال سے اپنے والد اعظم خان کے ساتھ سیتاپور جیل میں ہی بند۔ عبداللہ کو اسی وقت رہا کیا جا سکتا ہے جب مدعا کا بیان عدالت میں ہو درج۔ اب مدعی کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں، جس کے بعد عبداللہ اعظم کی جیل سے رہائی کے راستے بھی کھل گئے۔ ہندوستان کے پہلے شہید صحافی مولوی محمد باقر کی 164ویں برسی پر پریس کلب آف انڈیا میں کانفرنس کا اہتمام، خراج عقیدت کیا گیا پیش۔ صحافی باقر کے یوم پیدائش کے موقع پر BBC کے سینئر صحافی ستیش جیکب نے کہا، مولوی باقر کی شراکت کو لانا چاہیے ملک کے سامنے۔ پریس کلب نے اس کا کیا آغاز، اس پر پریس کلب کی جانی چاہیے تعریف۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اگر امارت اسلامیہ افغانستان کو تسلیم نہ کیا گیا تو نقصان ہمیں بھی ہوگا اور دنیا کو بھی۔ دنیا اب ہمیں تسلیم کرے، یہ افغانوں کا ہے حق۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی افغان سرزمین سے دہشت گردی کے متعلق تشویش بیجا، افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف نہیں ہونے دیں گے استعمال۔ خواتین کے حقوق سے متعلق بات کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا، ایئرپورٹ، تعلیم اور صحت سمیت دیگر شعبوں میں خواتین آ رہی ہیں کام کرنے۔ دہلی کی روہنی عدالت نے 26 جنوری کے دن لال قلعہ تشدد کے مرکزی ملزم لکھا سدھانا کی پیشگی ضمانت کر لی منظور۔ پولیس کی جانب سے پیش ہوئے وکیل نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ سدھانا نے مظاہرین کو لال قلعے میں گھسنے پر آمادہ کیا اور ملزم اس کیس کے اہم سازش کنندگان میں سے ایک ہے، جس پر اشتعال انگیز تقریر کر کے لوگوں کو اکسانے کا بھی ہے الزام۔ بنگلور میں 17 ستمبر کو یوتھ کانگریس کی طرف سے مودی کے پیدائش کے دن پر منایا گیا بے روزگاری دیوس۔ یوتھ کانگریس سے جڑے کئی نوجوانوں نے کیا احتجاج۔ مظاہرے کے دوران BJP کے پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے مودی شاہ چورہے کے بھی لگائے گئے نعرے۔ پولیس نے مظاہرے پر قابو پانے کے لیے کئی مظاہرین کو کیا تھا گرفتار۔